الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ ربیع الاول شروع ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی. ولادت کا دن بھی پیر کا ہے، وفات کا دن بھی پیر کا ہے. ایک قول کے مطابق نو ربیع اول کو ولادت ہے اور 13 یا 12 ربیع الاول کو وفات. اب دو چیزیں ساتھ ہیں. ولادت کا جشن منانے کو جاتے ہیں تو وفات سامنے آ کے کھڑی رہتی. وفات کا غم منانے کو جا رہے ہیں تو ولادت سامنے آ کے کھڑی رہتی ہے کہ میرا تقاضا پورا کر. تو کرنا کیا چاہیے؟ بہترین کام یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ جڑ گئیں. اس میں بتایا کہ نہ یہ جشن مناؤ نہ ماتم کرو. بلکہ نبی جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد پر عمل کرو. اور نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تمام کی تشریف آوری کا مقصد قرآن کریم میں بیان ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
جو بھی رسول دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جو بھی نبی تشریف لاتے ہیں، اس لیے لاتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ ان کی اتباع کی جائے، کہ بعثت کا مقصد یہ ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد واضح کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ ان کا دین تمام دنیا کے ادیان پر غالب آئے۔ یہ دین دوسرے دینوں پر غالب آئے، اس کے لیے جو شرائط درکار ہیں وہ تمام شرائط اس دین میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دین میں غلبہ ہو، دین کو غلبہ ہو۔ مسلمان جو بھی کام کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں کریں۔ جو چیز ہمیں کتاب اللہ میں ملے گی، سنتوں میں ملے گی، صحابہ کے عمل میں ملے گی، ہم کو وہ کرنا ہے۔ اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے روکا ہے، ان سے روکنا ہے۔ یہ ہماری بندگی، یہ ہمارے سچے مسلمان ہونے کی علامت، یہی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت سے وفات تک کبھی اپنے ولادت کا جشن نہیں منایا۔ پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، اس میں بھی نہیں منایا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اس میں بھی نہیں منایا گیا۔ پھر حضرت عثمان کا زمانہ ہے، اس میں بھی نہیں منایا گیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ ہے، اس میں بھی نہیں منایا گیا۔ پھر امیر معاویہ کا زمانہ ہے، اس میں بھی نہیں منایا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ بات کی اجازت، اس کا پہلے وجود نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود ہوا، تو اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا، دو چیزیں ساتھ ایسی آئیں کہ کوئی چیز کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بلکہ سرکار کی جتنی ہو سکے اتباع کی جائے، اور آپ کی سنتوں کو پریکٹس کر کے عمل میں لا کر حضور کو ہمیشہ کے لیے یاد کیا جائے، نہ کہ خالی ربیع الاول میں۔ ابھی ایک صاحب کا جنم دن تھا، منایا گیا جنم دن پورے دیش کے اندر، لیکن اس کا خمیازہ ہم کو یہ بھگتنا پڑا کہ کئی جگہ سیلاب آئے اور کئی گاؤں تباہ ہو گئے اور کروڑوں اربوں خربوں کا نقصان۔ ہمارے نبی نے ایسا کوئی جشن منانے کی اجازت ہی نہیں دی کہ جس کے اندر لوگوں کا نقصان ہو۔ کوئی بھی ہماری تہوار اور کوئی بھی خوشیوں کے موقع ایسے نہیں ہیں جس میں نقصان کی شکل ہو، بلکہ فائدوں کی بہت بڑی شکلیں ہیں۔
اور ہمارا جب جشن اور تہوار شرعی ہوگا تو اس کے اندر عبادت بڑھے گی، بندگی کی شان بڑھے گی۔ جیسے خوشیوں کے دو موقع شریعت نے دیے، عید الفطر اور عید البقر۔ یہ دونوں خوشی کے موقع پہ نماز کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ اور غربا کی خاص طور پر مدد کی گئی۔ عید الفطر کے موقع پہ صدقہ فطر نکالیں گے، غربا کی مدد ہوئی۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کریں گے تو غربا کو گوشت پہنچے گا اور وہ لوگ کھائیں گے جنہوں نے سال بھر گوشت نہیں کھایا۔ نہ جاتے ہوئے ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ آتے ہوئے کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ عیدگاہ جاؤ تو بھی اللہ کا نام لے کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے آتے ہیں۔ نہ کسی کو رنج، نہ کسی کو غم، نہ کسی کو تکلیف، نہ کسی کو ایذا۔ ایسا شانتی کا، سکون کا مذہب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہمارے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز اگر پڑی ہو تو اسے ہٹا دو۔ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو مسلمان کا کام ایذا رسانی کا نہیں ہے، بلکہ ایذا اور تکلیف دور کرنے کا ہے۔ اس لیے ملاقات جب ہوتی ہے کسی مسلمان کی دوسرے سے تو کہتے ہیں السلام علیکم، ہماری ذات سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے۔ سلام کا مطلب ہی، سلام کا مطلب ہی ہے، اور تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترے۔ کتنی اچھی دعا کی۔ انگریزوں کا سلام بدلتا رہتا ہے، چینج ہوتا ہے، ماحول کے اعتبار سے، ایٹماسفیئر کے اعتبار سے چینج ہوتا ہے۔ صبح میں کہتے ہیں گڈ مارننگ، اب سردی بہت زبردست گر رہی ہے، لوگ مرنے پہ آئے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، کپ کپا رہا ہے، کہتا ہے گڈ مارننگ۔ دل کہتا ہے کہ مارننگ گڈ نہیں۔ اب دوپہر کو نہایت سخت گرمی ہے، پسینوں پہ پسینے آ رہے، کہتا ہے گڈ آفٹرنون۔ اس کو گڈ کہہ رہے ہیں، حالانکہ گڈ نہیں ہے، دل نہیں مانتا۔ شام کے وقت پریشانی ہے، اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے، کہتا ہے کہ گڈ ایوننگ۔ رات کو گڈ نائٹ کرتا ہے۔ ہمارا جو سلام ہے وہ سلام ایور لاسٹنگ ہے اور ایور گرین ہے۔ صبح میں بھی سلامتی مطلوب ہے، دوپہر کو بھی سلامتی مطلوب ہے، شام کو بھی سلامتی مطلوب ہے، رات کو بھی سلامتی مطلوب ہے، سب ٹائم میں سلامتی۔ تو مسلمان کی ملاقات سلامتی کا پیغام ہے، امن ہے ہمارے یہاں، سلامتی۔ دکھ دینا کسی کو یہ تو ہے ہی۔ غیر مسلم ماں باپ کی مدد کرنا بھی مسلمان کا فریضہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، بخاری میں روایت موجود ہے،
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں. ان کے پاس ان کی غیر مسلمہ والدہ آئی مدد طلب کرنے کے. ماں تو ماں ہوتی، اس نے بچپن میں پالا ہے، بڑا کیا ہے، پوسا ہے، اس کے احسانات. اسلام احسان فراموشی نہیں سکھاتا. اپنوں کے ساتھ بھی احسان فراموشی نہیں کرنی ہے، غیروں کے ساتھ بھی احسان فراموشی نہیں کرنی. حضرت اسماء حضور کے پاس پہنچی. ماں ٹھہر جا، تو ایمان والی نہیں ہے تو میں مدد کر سکتی ہوں تیری، میں پوچھ لوں جا. حضور سے ہمیشہ مشورہ کرتی تھی، مشورہ کیا، پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پوچھا کہ یہ غیر مسلمہ ماں ہے اور مدد مانگنے آئی ہے، کیا کروں؟ دوں؟ کہ غیر مسلمہ ہے تو نہ کہہ دوں؟ تعلیمات نبوی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیوم، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ زبردست اخلاق کی تعلیم اسلام نے دی. آج میں آپ کو بخاری شریف کا ایک واقعہ سناتا ہوں، حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کو اور قیامت تک کے انسانوں کو بہت بہترین تعلیمات دینے کے لیے آئے. جو حضور کی تعلیمات سنتا ہے خوش ہو جاتا ہے، واہ کیا تعلیم دی. بڑی بڑی کورٹوں نے دنیا کی قرآن کریم کو اوتھینٹک کتاب مان لیا ہے، اصولی کتاب مان لیا ہے. کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ ایور لاسٹنگ ہے اور اس سے فائدہ پوری دنیا اٹھا سکتی. ایک صحابی، ایک بات یہ یاد رکھو، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے. وہ یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام میں منتخب کیا ہے، اس طرح حضور کے صحابہ کو دنیا کے تمام اصحاب میں سے منتخب کیا ہے. یہ پروف بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ایک ایک صحابی اپنی جگہ منتخب ہے اللہ کی طرف سے، اور بڑی ذمہ داری اٹھا کر دین کو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پہنچایا ہے، وسائل کی کمی کے باوجود. جیسے آج وسائل ہیں ایسے ان کو ملتے تو پوری دنیا میں دین کا چرچا کر کے رکھتے. ابو ذر
غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور متبع رسول. جس حالت میں حضور نے ان کو چھوڑا تھا اسی حالت پر مرتے دم تک برقرار رہے، چینج نہیں. سب صحابہ کرام کی الگ الگ خوبیاں ہیں اور الگ الگ کمالات ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے جندب ابن جنادہ. ایمان لانے کا بھی عجیب واقعہ ہے، اس کا وقت نہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور بھی صحابہ کرام، جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی، شراب نہیں پی، جوا نہیں کھیلا، جو ہم کے مزاج میں تھا. اور ان میں سے ایک ابو ذر غفاری بھی. انہوں نے یوں کہا کہ بت پرستی عقل میں نہیں آتی. کیوں عقل میں نہیں آتی؟ میں اپنے ہاتھ سے مٹی کی پتھر کی مورت اپنے ہاتھ سے بنا کے خود اس کے سامنے سجدے کر لینا، یہ عقل کے خلاف، اس میں کوئی بھی لاجک نہیں. عقل مندی کے خلاف کوئی عقل مند بت پرست نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ نے صحیح سمجھ دی. پورا سال کوڑا کرکٹ میں پڑا رہنے والا مور تھا، اچانک اسٹیج پر سوار ہو جائے اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا شروع کر دے، بات سمجھ میں نہیں. اور وہ قابل اعزاز اور قابل تکریم ہو جائے. انسان کو اللہ نے قابل اعزاز اور تکریم بنایا ہے، بہترین تقویم میں تو انسان کو پیدا کیا ہے. جب آدمی ایک اللہ کو نہیں مانتا تو پھر وہ در در پہ ذلیل ہوتا پھرتا ہے، پھر وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. ایک اللہ کے گھر کا سوالی اگر بن جائے تو اس کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے نجات مل جاتی، اس کو کوئی جانا نہیں پڑتا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری زمانے میں، اپنے خلافت کے زمانے میں ربضہ بھیج دیا. ربضہ مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں بھیج دیا تھا مصلحت تھی. وہ بھی ایک واقعہ ہے. وہاں کچھ چھوٹی موٹی کھیتی باڑی کرتے تھے، کچھ چھوٹا سا تالاب تھا، اور وہی اللہ اللہ کرنا، وہی سنتوں پر زندگی گزارنا، بس یہ. وہاں ایک صاحب ملاقات کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا. منظر یہ دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا لباس پہنا ہے ایسا لباس غلام نے بھی پہنا ہے، اتنا قیمتی لباس غلام نے بھی پہنا ہے. یہاں ایک غلط فہمی آپ کی دور کر دوں، آپ کو تو نہیں ہے، جن کو ہے ان کی ہو جائے. غلامی کی پرتھا اسلام نے شروع نہیں کی.
یہ تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، غلامی کی پرتھا، غلام بنانا پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس میں آ کے بہت کٹوتی کر، موقع موقع سے انسانوں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، آزاد کرو، ثواب ملے گا، یوں اجر ملے گا، یوں اجر ملے گا۔ تو اسلام نے تو آزادی کا مزاج بنایا، غلامی کا مزاج تھا اس کو ختم کیا۔ لیکن ایک غلامی کی پرتھا چلی آ رہی تھی، اس کے ماتحت ابو ذر غفاری کے پاس بھی ایک غلام تھا، کام کرتا تھا، ان کی ملازمت کرتا تھا۔ اب وہاں عرب میں ایک مزاج تھا، غلاموں کا ڈریس لائٹ ہوتا تھا، یعنی ہلکے درجے کا ہوتا تھا، اور مالک ذرا ایڈوانس اچھا لباس پہنے، یہ قدرتی بات ہے۔ اب وہ صاحب پہنچے، انہوں نے کہا کہ حضرت عجیب چیز دیکھ رہا ہوں آپ کے یہاں، بالکل وہی قیمتی لباس آپ نے اس کو پہنا ہے جو آپ نے پہنا ہے، کیا وجہ اس کی؟ فرمایا اس کی وجہ کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی۔ میں مدینے میں تھا، ابھی آپ کے سامنے تعلیمات آئی، بہت سے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے مجھ پر واٹس ایپ کیا کہ بھئی امت کو فائدہ ہو وہ بات کرو۔ مجھے آج تک کوئی بیان ایسا معلوم نہیں کہ جس سے امت کو میرے بیان سے نقصان ہو، اور فائدہ نہ ہوا ہو ایسا کوئی بیان میں نے کیا نہیں۔ ہر بیان میں میری کوشش ہوتی ہے کچھ اصلاحی باتیں آئیں تاکہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ فرمایا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، مدینے میں تھا میں، وہاں ایک حبشی صاحب تھے، ان کے ساتھ ذرا میری چک چک ہو گئی۔ انسان مزاج یکساں نہیں ہوتا، کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کچھ بات ہو جاتی ہے۔ اگر جھگڑا ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے، وہ بھی شریعت نے حل بتایا اس کو۔ اب وہ حبشی نے بھی کچھ کہا، انہوں نے بھی کچھ کہا، تو اس میں ان کی زبان سے ذرا حبشی کے لیے ذرا گھٹیا لفظ نکل گیا، اس کو دکھ ہو گیا، مجھے ایسا کہا، میں کالا تھا تو مجھے ایسا کہا۔ اب کارا میں بول رہا تھا اللہ نہیں طرف تھی سے بجو کہ کارا لیوا جاؤ نہیں، کسی کو کالا بنایا، گورا بنایا، اب اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں اس کا کیا قصور ہے بیچارہ، لیکن انہوں نے کہا تو کالی کا ہے، وہ دکھی ہو گیا تو سرکار کی خدمت میں چلا گیا۔ وہاں تو ایک ہی جگہ تھی جانے کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، جا کر شکایت کی، حضور میں دکھی ہوں، کیوں؟ کہا مجھے ابو ذر غفاری نے ایسا کہا ہے۔ کب بلاؤ؟ دو طرف کی بات سن کر فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں حضرت سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، جب بہت عرصے تک اعتکاف میں بیٹھے، سنت اعتکاف، تو باہر اندر حضرت فتاوی نویسی کرتے رہتے تھے، لوگ آتے رہتے تھے۔ میرے والد صاحب بھی کبھی کبھی رات کو وہاں حضرت کے خیمے میں ملاقات کے لیے جاتے تھے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ تو حضرت کتابیں دیکھ رہے ہوں گے، فتاوی نویسی کر رہے ہوں گے، تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوں گے، بس یہ عمل کرو۔ کتنے ضعیف ہو گئے، اس کے باوجود اعتکاف کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ وہ باہر خادم گھومتے رہتے، اب رات کو ایک آدمی ایک دم دوڑتا بھاگتا گرتا پڑتا ہے۔ وہ جو باہر خادم تھا اس نے کیا پوچھا، کیوں دوڑ رہا ہے؟ کچھ گڑبڑ ہوئی بیوی کے ساتھ؟ تو اتنا دوڑتا ہوگا۔
وہ جب تیرے کو دوڑا سکتی ہے، ورنہ لوگوں کے کروڑوں روپے کھا جاتے بھی دوڑتے نہیں۔ وہاں کا گھر گالی کے ساتھ ذرا یوں ہوکا ہو گئے طلاق ہو گئی جا، پر میرے کو وہاں حضرت کے پاس تو جانے کہ نہیں ہو گئے، ابھی حضرت لکھ رہے ہیں، فتوے لکھ رہے ہیں، ہو گئی طلاق۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، مجھے حضرت کے پاس جا کے مسئلہ پوچھنے دے، میں اپنی بات رکھوں گا، حضرت جواب دیں گے، تو کہیں مفتی ہے کیا؟ بات دو طرف کی سننی پڑتی۔ حدیث میں کئی واقعات ہیں اس کے اندر کسی نے شکایت کی، انہوں نے فرد ثانی کو اور مد مخالف کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد پورا کیس اس کے سامنے رکھا کہ بھائی یہ آدمی یوں کہتا ہے، آپ کا کیا ہے؟ اور دونوں طرف کی بات سن کر پھر رسول فیصلہ کرتے۔ حضور نے بات سنی، ابو ذر غفاری کی بھی بات سنی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، ابو ذر تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کے زمانے کی بو آ رہی۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ بڑھاپا آ گیا، یہ اسلام میں اتنا زمانہ پرانا ہو گیا، اس کے باوجود جو ہے امرؤ فیک جاہلیۃ کا مصداق نے کہا تو نے اس کو کالے رنگ کی دہائی کیوں دی؟ کہا حضرت اس نے بھی بولا تھا مجھے، کہا بولا تھا لیکن تجھے یہ نہیں بولنا تھا، یہ کیوں بولا تم نے؟ دوسرا جو بولا اس کا جواب دیتے، لیکن یہ کالے رنگ کی دہائی کیوں دی؟ یہ ذرا تو ماسٹر ہے، یہ سرونٹ ہے، اس لیے ایسا کیا تو بڑائی بتائی اپنی۔ یاد رکھو، اب نصیحت سنو، غلام جو ہوتا ہے نا وہ انسان تو ہوتا ہے، جو ملازم آپ کے یہاں کام کرتا ہے وہ انسان تو ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک ہونا چاہیے۔ فرمایا رمضان میں اتنا کام کسی سرونٹ کو مت دے دو کہ وہ بیچارہ کر نہ پائے، روزہ ہے اس کا خیال رکھو، لائٹ کر دو کام، ہلکا رہو، اور اگر کوئی ہیوی کام دے رہے ہیں تو پھر ساتھ میں ہیلپ بھی کرو، ساتھ بھی مدد کرو، مل کے کام دو۔ رمضان میں بوجھ کم کر دو، روزے کے ساتھ کتنا کام کرے گا؟ تعلیمات کتنی اچھی، تعلیمات پر عمل، اصل چیز یہ سرکار کی سنتوں اور آپ کے اسوے پر عمل کرنا، یہی اصل جو ہے جشن ولادت ہے۔ ہم کو اس طرح منانا ہے کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں، ہم عہد لیں گے کہ جب جب حضور کی سیرت سنیں گے اچھی باتوں کو لے لیں گے اور اپنی زندگی میں اتار لیں گے۔ اس لیے سننا ہے، سننا برائے سننا نہ ہو بلکہ عمل کی نیت سے سننا۔ فرمایا جب غلام انسان ہے تو انسانوں جیسا سلوک کرو، ان پر بوجھ نہ ڈالو، ان کی بے عزتی نہ کرو۔ کسی بھی انسان کی بے عزتی کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ ہر ایک کا احترام، ہر ایک کا ادب، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ اخلاق، انسانیت کے ساتھ پیش آنا۔ پھر فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو تمہارے کھانے میں سے اس کو بھی کھلاؤ۔ بھائی اس کو آرڈر دیا کھانا بنا، اس نے کھانا بنایا، دھواں کھایا، تکلیف اٹھائی، کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھا، تو انسانیت یہ ہے کہ کھانے میں سے تھوڑا اس کو بھی دیا جائے۔
کھانا تقسیم کیا جائے، ان کو بھی کھانا کھلایا جائے، خود بھی کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ۔ اگر ساتھ بیٹھ کے نہیں کھلانا چاہتے تو ایک پلیٹ کے اندر چند چمچے ڈال کر کے اس کو وہ کھانا دے دے، بھائی تو بھی کھا، تو نے محنت کی ہے، تو نے دیکھا ہے، تو نے جلتی ہوئے آنکھیں پائی، دھواں کھایا ہے تو کھانا بھی کھا۔ یہ ایک بات۔ فرمایا جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ۔ تو آپ جو دیکھتے ہیں نا اس کے اوپر جو لباس، یہ میرے نبی کے حکم کے ماتحت کر رہا ہوں، حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، آپ کے حکم کی اتباع کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا غلام کو بھی ایسا پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو، ایسا کھلاؤ جیسے خود۔ تو میں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ابو ذر غفاری فرماتے تھے کل حضور دنیا سے جانے کے بعد وہاں پوچھیں گے میرے جانے کے بعد کون میرے طرز پر رہا، اس نے چینج نہیں کیا اپنے آپ کو، تو میں انگلی اٹھاؤں گا کہ سرکار جس حالت پہ بٹھا کے گئے تھے اس کی حالت پہ بیٹھا۔ تو آج کا پیغام اتباع سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی پیروی، باقی جشنوں میں شامل ہونا آج کل حالات کے آنے کا اور جلوس میں شامل ہونا نمازوں کے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے گھر میں رہ کر ذکر و تلاوت، عبادت، ریاضت، اللہ سے مانگنا، سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کرنا، کثرت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے بھیجنا، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب